بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رباب، آپ کو اپنے چینل ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس ود رباب میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت سے اہم مسائل اور ان کے حل۔ بالوں کی حفاظت کے لیے سیکاکائی، ریٹھا اور آملہ تینوں ہم وزن لے لیں اور باریک باریک پیس لیں اور پاؤڈر بنا لیں۔ پھر اس پاؤڈر کو نہانے سے 1 گھنٹے پہلے پانی میں ملا کر جتنی آپ کو ضرورت ہے ملا کر پیسٹ بنا لیں اور صرف بالوں کی جڑوں پر لگائیں اور پھر دھو لیں۔ بال گرنا آپ یقین جانیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے اور سیاہ اور گھنے اور لمبے بال ہو جائیں گے، اور ان کو 1 ماہ روزانہ استعمال کریں اس مکسچر کو۔ دوسرا ہے انڈوں کے تیل کی مالش کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ آزمائش شرط ہے، آپ یقیناً کر کے دیکھیے گا، یہ ضرور کر کے دیکھیے گا۔ جن کے بال روکھے پھیکے اور بے جان ہو وہ 1 انڈے میں 1 چمچ تیل اور 1 چمچ لیموں کا رس ڈال کر مکسچر بنا لیں اور بالوں پر لگائیں۔ آدھے گھنٹے بعد دھو لیں، اس سے بال چمکدار اور نرم اور ملائم ہو جائیں گے اور روکھا پن بالوں کا دور ہو جائے گا۔ نہانے کے بعد بالوں کو کبھی بھی نہ چھٹکیں، نہ دوپٹے سے، نہ کسی چیز سے بالکل نہ چھٹکیں، ورنہ بال دو منہیں ہو جاتے ہیں۔ اور فوراً کنگھی بھی نہ کریں کیونکہ نہ رگڑیں، اس وقت بال کمزور ہوتے ہیں، ان کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ روزانہ صبح 1 ٹماٹر کھا لینے سے قبض دور ہو جاتا ہے۔ گلدان میں پھولوں کو تازہ رکھنے کے لیے پانی میں 1 کوئلہ ڈال کر پھول دان میں ڈال دیں، پھول تازہ رہیں گے۔ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر اس میں پلاسٹک کے برتن دھوئیں، برتن نئے معلوم ہوں گے۔ کپڑوں کو نیل کے دھبوں سے بچانے کے لیے اور ان میں چمک کے لیے نیم گرم پانی میں 2 یا 3 چمچ نمک ڈال کر نیل ملائیں اور کپڑے بھگو دیں۔ تیل یا گھی میں پانی پڑ جائے تو اس تیل کو گرم کرتے ہی فوراً 1 چٹکی نمک یا میدا ڈال دیں تو تیل کے چھینٹے نہیں اچھلیں گے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو سرخ ٹماٹر کو کاٹ کر اس پر چینی چھڑک کر کھانے سے بے خوابی کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ خشخاش کا تیل کن پٹی پر ملنے سے جلد نیند آ جاتی ہے۔ تھوڑی سی بالائی میں چند قطرے لیموں کا عرق ملا کر ہونٹوں پر لگائیں، ہونٹ سرخ ہو جائیں گے۔ دودھ کے بالائی میں تھوڑا سا نمک ملا کر ہونٹوں پر ملنے سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جاتی ہے۔ موم اور چھوٹے گوشت کی چربی برابر مقدار میں آگ پر پگھلانے کے بعد ٹھنڈی ہونے سے پہلے نیم گرم ہو تو رات کو ایڑیوں پر لگا کر جرابیں پہن کر سو جائیں، صبح یہ لیپ اتار دیں۔ کچھ دن استعمال کے بعد ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جو چقندر کو کچل کر اس کا پانی لے لیں اور پھر یہ پانی ناک میں چھڑکیں، آنکھوں میں یرقان کے باعث پیدا ہونے والی زردی ختم ہو جائے گی۔ گرم دودھ میں گھی یا روغن بادام ڈال کر پی لیں، دائمی قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مولی کے رس میں دہی ملا کر لگانے سے جلد ریشمی اور چمکدار ہوتی ہے۔ چاولوں کے دھن میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر لگانے سے چہرے کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آلو کے چھلکے جسم پر رگڑنے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ پیاز کا رس سر میں ڈالنے سے جوئیں مر جاتی ہیں۔ 1 پیالی میں لیموں کا رس نکال کر اس میں آملے کا سفوف ڈال کر حل کر لیں اور یہ آمیزہ بالوں میں لگانے سے بال لمبے گھنے ہو جاتے ہیں۔ سرسوں کا تیل نیم گرم کریں اور اس میں ادرک پیس کر اس کا پانی نکال کر نیم گرم تیل میں ڈالیں، 1 منٹ تک گرم رکھنے کے بعد ٹھنڈا کر کے بالوں کی جڑوں میں لگائیں۔ حسن کی نگہداشت کے لیے
حسن کی نگہداشت کے لیے آلو بیحد مفید ہیں۔ کھانے میں تو ہفتے میں 1-2 بار اس کا استعمال ہو ہی جاتا ہے۔ چہرے کے داغ دھبوں کے لیے بھی اس کا استعمال مفید ہے۔ آلو یا آلو کا رس چہرے پر ملنے سے یہ داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ اگر آلو کے قطرے کاٹ کر آنکھوں پر لگا کر چند منٹ لیٹ جائیں تو اسے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جاتے ہیں اور تھکن بھی دور ہوتی ہے۔ چہرے کی صفائی کے لیے ایک آلو کدوکش کر کے لیموں کا رس جو کہ آٹے اور دودھ میں ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ ایک بہترین فیس ماسک ہے۔ اس سے چہرے پر تازگی پیدا ہو گئی اور صفائی کے بعد چہرہ بھی نکھر جائے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور اپنی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں کہ مجھے مزید کن ٹاپک پر ویڈیو بنانی چاہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔